عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن ابطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، طویل روایت ہے، اس کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، کہ کوئی شخص کسی راستے پر اس لیے چلتا ہے کہ وہ اس سے علم حاصل کرنا مقصود ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت تک کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اس کا علم ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، درس و تدریس میں مصروف رہتے ہیں، بینہم آپس میں، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں اپنے پروں کے نیچے لے لیتے ہیں، وذکرہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے، فی من عندہ، ان کے سامنے جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، ومن ابطا بہ عملہ، اور جس کو پیچھے کر دے اس کا عمل، لم یسرع، نہیں آگے کر سکتا اسے، بہ نسبہ، اس کا نسب۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سے یہ مسلم میں لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث سے علم، اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اللہ کی کتاب کو ایک دوسرے کو سکھانا، اس قسم کی محفلوں کا ثواب جو ہے نا، ان کی فضیلت، ان محفلوں کی عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی ہے۔ دیکھیں، دنیا کی جتنی بھی نیکی کے کام ہیں، ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان کا ایک بنیادی مقصد مومن کے سامنے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور جنت تک کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، سہل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سب سے پہلے فرمائی کہ جب کوئی شخص چلتا ہے کسی راستے پر اس مقصد کے لیے کہ وہ علم حاصل کرنا ہے، ایک طالب علم گھر سے نکلا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، آپ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم آپ کو آ جائے۔ تو جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو علم حاصل کرنے کی نیت سے آپ آ رہے ہیں۔ نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز تو آپ کہیں بھی پڑھ لیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو دروس کی محفلیں ہوتی ہیں اس کا مقصد یہی ہے۔ تو آپ مسجد آ رہے ہیں نماز کے لیے، لیکن یہ مقصد بھی ہے کہ ہم یہاں پر دروس کے ذریعے علم حاصل کریں، خصوصاً جو لوگ اعتکاف میں آئے ہیں تو مقصد علم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہی تو مقصد ہے ہمارا، اعتکاف کا یہی مقصد، نمازوں کا یہی مقصد، روزے کا یہی مقصد، تراویح کا یہی مقصد، رات جاگنے کا یہی مقصد کہ ہمارے یہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ تو علم حاصل کرنا
یہ جنت کے راستوں کو حاصل کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے انسان علم حاصل کرنے کے لیے جائے۔ اب طالب علم تو روز اسی کام کے لیے نکلتے ہیں نا، صبح نکلتے ہیں اسی کام کے لیے کہ جائیں قرآن سیکھیں، مدرسے میں ترجمہ قرآن سیکھیں، احادیث کا علم حاصل کریں، دیگر جو دینی علوم ہیں اس کو حاصل کریں، تو ان کے لیے جنت کا راستہ اللہ رب العزت آسان کر دیتا ہے۔ اور وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی کبھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اب یہ اللہ کا ایک گھر ہے اور بھی بہت سارے گھر میں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ رات کو آئے جاگنے کے لیے لوگ خاص طور سے گھروں سے نکل کے، کس لیے؟ کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں گے، اور وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور ایک دوسرے کو اس کتاب کی تعلیم دیں، ایک دوسرے کو درس و تدریس میں مصروف رہیں، استاد پڑھائے اور شاگرد سیکھے، اس کام کے اندر لگ جائیں دونوں۔ استاد تو پڑھا رہا ہے، بڑی محنت مشقت کے بعد اس نے علم حاصل کیا، پھر اس کو وہ دوسروں کو منتقل کر رہا ہے، دونوں کے لیے مالک نے ایک ہی خوشخبری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دی۔ دوسری روایت بھی آپ کے سامنے اکثر آتی رہتی ہے، جو بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ سے، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ تو جو طالب علم ہے وہ سیکھ رہا ہے اور استاد سکھا رہا ہے، کہا یہ بہتر ہے۔ اور یہی روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے امام ابن ماجہ اپنے سنن ابن ماجہ میں لے کر آئے ہیں کہ اس کو بہترین انسان قرار دیا جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہاں یہی ہے، یتدارسونہ بینہم، ایک دوسرے کو قرآن کی تعلیم، درس تدریس دے رہے ہیں۔ درس اصل میں کہتے ہیں کہ جب اناج پک جاتا ہے تو اس کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ اب آج کل تو مشینیں آ گئی ہیں، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب وہ خشک ہو جاتی تھی اس کی بالیاں، تو اس کے اوپر جانوروں کو چلایا جاتا تھا۔ تو یہ جو نا رونتا جو تھا جانور، بیل گائے، اس کو رونتے تھے تاکہ دانے الگ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں درس۔ اور درس جو ہمارا سبق ہے، اس کو درس اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو ہم بار بار زبان سے توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم اپنی زبان سے رونتے ہیں، یعنی کہ زبان سے پڑھتے ہیں۔ تو کہا یتدارسونہ، یہ اس کو ایک دوسرے کو سناتے ہیں، ایک نے یاد کیا دوسرے کو سنایا، دوسرے نے کہا اب تم میرا سنو، جیسے حفاظ کرتے نا، ایک نے کہا مجھ سے یہ سنو ایک پارہ، اس نے سنا دیا، پھر کہتا اچھا تم مجھ سے سنو۔ تو ایک دوسرے کو سناتے، ایک دوسرے کو درس و تدریس میں مصروف رہتے ہیں۔ تو تین اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خوشخبریاں دی، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی۔ یہ سکینت ہے کیا؟ سکینت کہتے ہیں وقار، تسکین، سکون، تسلی، اطمینان۔ اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان ان کے اوپر نازل کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کی تلاوت کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ سکینت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں چلے گئے، مشرکین پیچھے پیچھے آ گئے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہیں اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو انہوں تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ آپ نے بتایا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ ابو بکر اس وقت اس غم میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے جائیں گے، فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت ابو بکر پر اتاری، اس کو اطمینان ہو گیا۔
کہ اب اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر سکون ہو گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ خوشخبری مل گئی تو اب جو ہے نا ہمیں کوئی غم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑے جانے کا. یہ سکینت. اب دیکھیں کتنی پریشانی کی حالت تھی کہ ابو بکر کو یہ خطرہ لگا تھا کہ لوگ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے، آپ کی جان کو نقصان پہنچائیں گے، یہ تو اسی کام کے لیے نکلے ہیں. اللہ نے ابو بکر کے اوپر سکینت نازل کر دی. فانزل اللہ سکینت، اللہ نے ابو بکر پر سکینت، وہ اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے دیکھا نہیں. تو یہ سکینت اللہ تعالیٰ نے جو اہم اہم لوگوں پر قرآن میں تذکرہ کیا سکینت کا، یہ سکینت کا حصول اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ کتاب اللہ کی تلاوت کے لیے آئے اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اور اس کی تعلیم سیکھے سکھائے. اور دوسری بات وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے. اب یہ رحمت ہے کیا؟ کہا جاتا ہے ان الرحمت من اللہ انعام و افضال. رحمت اصل میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے اور اللہ کا خصوصی فضل ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں پر کرتا ہے. اللہ نے رحمت کے جو اس کی رحمت ہے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ اس نے ساری مخلوقات پہ تقسیم کیا، انسانوں پر، جانوروں پر، فرشتوں پر، جنات کے اوپر، سب پر ایک حصہ 99% اپنے پاس رکھے. اور اس ایک رحمت کا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ کا پاؤں پڑ جائے، گائے کا پاؤں بچے پر پڑ جائے تو اس کا کیا حال کیا ہوگا. لیکن نہیں، وہ ماں جناب جو ہے نا اپنے بچے کو اس سے نقصان. وہی دانت جو شیرنی کے، بلی کے، دوسرے جانوروں کے لیے موت کا سبب بنتے ہیں، اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اس کو کوئی نقصان ان دانتوں سے نہیں پہنچتا، اس کی رحمت ہے. معصوم بچے اور یہ معصوم پرندے ان کے لیے اپنی جانیں دے دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، یہ وہ رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت کا حصول چاہتے ہو تو یہ دو کام کرو، اللہ کی آیات کی تلاوت اور ایک دوسرے کو قرآن کی تعلیمات دینا. اور یہ جو محفل جمی ہوئی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مصداق ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمت ایسی محفلوں پر اتارتا ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور فرشتے انہیں اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں. فرشتے پر بچھا رہے ہیں طالب علم کے لیے، اپنے اوپر ڈھانپ لیتے ہیں فرشتے ایسی محفلوں کو. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا جو اپنے پاس فرشتے ہیں اس کے پاس ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، گھروں سے نکل کے آئے ہیں میرے ایک گھر میں، اور صرف مقصد یہ ہے کہ میری آیات کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، میری کتاب کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے آئے ہیں. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، لم یسرع بِهِ نسبُهُ، اس کو اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا. یعنی کہ کسی کا صرف نسب، عالی نسب ہونا اس کی کوئی اہمیت نہیں. ابو لہب بڑا عالی نسب تھا، اس زمانے سے آج تک قبیلہ قریش کے اندر اس سے بڑا بہترین خاندان نہیں گزرا جو بنو ہاشم کا تھا، اور بنو ہاشم کا سردار ہے. لیکن اس کا یہ نسب جو ہے نا اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکا. تو جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا. عالی نسب ہو تو اعلیٰ کام کرو تاکہ یہ عالی نسب ہونے کے ساتھ تم اعلیٰ مقصد حاصل کر لو. لیکن اگر کسی کا نسب عالی نہیں ہے تو وہ عمل سے جناب جو ہے نا اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جس کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو آپ دیکھیں یہ ان محفلوں کی فضیلت ہے. بس ایک واقعہ ذکر کروں گا، حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں، اب سوچ لیں پہلے
صحابی ابو سعید خدری جو مکثرین صحابہ میں سے، جن کی 1000 سے زائد روایات ہیں، انہیں کہا جاتا ہے مکثرین. وہ روایت کس سے کر رہے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے. کہتے ہیں ایک بار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نکل کر آئے لوگوں کی ایک محفل میں، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے بتاؤ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو، کس مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ کیا تم کو اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ قسم کھا کے بتاؤ. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، اور یہ مقصد ہمارے سامنے، اور ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تمہیں تہمت کی وجہ سے قسم نہیں دی، اس لیے قسم نہیں دے رہا ہوں کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی حدیثیں سنتے ہوئے سنا ہے، لیکن میں بہت کم روایت بیان کرتا ہوں. اور ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے پاس آئے، جس طرح تم بنائے حلقہ بیٹھے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے. میں نے ان سے کہا یہ دیکھے ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو کہنے کہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کی تعریف اس بات پر بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دے دی ہے. اگر ہدایت نہیں ہوتی تو ہم گمراہی میں جاتے، اور گمراہی کا مقصد جہنم تھا. تو کیا اللہ نے ہم کو ہدایت دی، اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر، اس لیے ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے احسان کو یاد کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تم کو قسم دے کر کہتا ہوں اس مقصد کے علاوہ تم اور تو کسی مقصد کے لیے نہیں بیٹھے ہو. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے انعام کو یاد کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تم پر تہمت کی وجہ سے یہ نہیں کہا، بلکہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ اللہ عز و جل اپنے فرشتوں میں تمہارے اوپر فخر کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح میری ذکر میں مصروف ہیں، اور یہ احسان جو میں نے کیا انہیں ہدایت دی اس کو یاد کر رہے ہیں. اس وجہ سے میں تمہارے سامنے آیا ہوں، اور یہ بات اس لیے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ فخر کرے لوگوں پر، فرشتوں کے سامنے جو نوری مخلوق ہے اس کے سامنے اس خاکی مخلوق کا ذکر بڑے فخر سے کرے کہ میرے بندوں کو دیکھو رات بھی یہ اعتکاف والے جاگے ہیں، الحمدللہ اکثر شروع سے لے کے آخر تک جاگتے رہے، تلاوت قرآن میں، ذکر میں، نماز کے اندر مصروف رہے، اور اب یہ بیٹھے ہیں صرف کس لیے کہ یہ درس اور تدریس کی محفل اس کا ثواب بھی حاصل کر لیں. تو یہ صحیح مسلم کا واقعہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. یہاں سے 2-3 چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کتنی اہمیت دیتے تھے. امیر معاویہ نے سارا وہی کام کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کیا تھا. پہلے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا تھا. پھر پوچھا اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو، انہوں نے قسم کھائی، صحابہ نے بھی قسم کھائی اللہ کے رسول ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے. تو فرمایا میں تمہیں قسم نہیں دی اس لیے کہ میرے کو تم پر شک ہے کہ تم جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہو تہمت کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس معاملے میں بڑا ہی شدید عمل تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بیان کرتے تھے تو یہ کہتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے. آخری بات کہ ان کو سوچنا چاہیے جو اپنی زبان طعن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کھولتے ہیں. کتنا یہ زیرک صحابی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اس نے عمل کر کے دکھا دیا.
تو ان محفلوں کے اندر شریک ہونا، یہ نہیں کہو کہ بس یہ تو ایک ہمارا روٹین کا عمل ہے کہ بھئی فجر کے بعد درس ہوگا، نہیں نہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر شریک ہونا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خوشخبریوں کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں اتارتا ہے، فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جناب جو ہے نا اس محفل کو اٹینڈ کرنے والوں کے لیے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا ایسی محفلوں میں شریک ہونے کی توفیق دے اور ان محفلوں سے کما حقو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔